بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر آنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ جی ہاں ناظرین، آج کل حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے کہ انسان اللہ کی طرف سے دوری اور شیطان کے قریب بہت زیادہ ہو گئی۔ پھر لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کہ قاری صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارے بچے سیدھے راستے پہ لگ جائیں۔ یاد رہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تبھی سے ان کی پرورش دین پر کرنی چاہیے۔ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو پھر ہرگز ایسا ممکن نہیں کہ تم ان کو سیدھے راستے پہ لگاؤ۔ اللہ ہی کوئی توفیق دے دے گا، وہ سیدھے راستے پہ اگر لگ جائیں تو بڑی بات ہے۔ لیکن یہ جو جوانی ہوتی ہے یہ بے لگام گھوڑے کی طرح ہوتی ہے۔ اس میں انسان ایک مکمل طور پر یا تو شیطان بن جاتا ہے، یا اگر اس کی تربیت میں تھوڑی بہت صلاح ہوتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے، گھر کا ماحول ٹھیک ہوتا ہے تو اس کی تربیت بہتر ہوتی ہے۔ پھر جب جوان ہو جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے کوئی ایسی تصویر بتائیں کہ بچے سیدھے راستے پہ لائیں۔ تو ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ ایسوں کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو سیدھے راستے پہ لگائے۔ ماں باپ اگر خود نماز پڑھنا شروع کر دیں اور اپنی جو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا جب ہم ذاتی طور پر سنت کے مطابق کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح بچوں میں اصلاح پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ کو دیکھ کے بچے بھی اس راستے پہ چل پڑیں گے۔ اب جب ماں باپ ہی گمراہ ہوں تو آپ بچوں کی اصلاح کہاں کر سکتے ہیں؟ اصلاح نہ گھر میں ہو رہی ہے، نہ اسکول میں ہو رہی ہے، نہ کالج میں ہو رہی ہے، نہ یونیورسٹی میں ہو رہی ہے، نہ مدرسوں میں ہو رہی ہے۔ کہیں بھی کوئی نہ اصلاحی مرکز ہے، نہ ادب کا کوئی مرکز ہے۔ اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک ادب کی کوئی کتاب نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ جو پڑھانے والے ہیں ان کو ہی ادب نہیں ہے تو وہ کیا ادب پڑھائیں گے؟ ان کو خود پتہ نہیں ادب کیا ہے۔ ادب ضروری ہے۔ پڑھا لیتے ہیں ہم، تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ادب نہیں آتا۔ ادب کیا ہے؟ ادب سب سے پہلے ماں باپ کا، کہ ماں باپ کا ادب کیا جائے۔ گھر کا ماحول میں بہن بھائی ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہیں، باہر بھی اخلاص اور اخلاق سے بولیں۔ یہ ہوتا ہے ادب۔ جب یہ سب کچھ نہیں آیا اور تعلیم حاصل کر لی تو گویا آپ نے ایسا ہی کیا کہ جیسے کسی گدھے کے اوپر کتابیں لاد۔ یہی ہوتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آج کی خاص ویڈیو ہے، بہت ہی مجرب اور یہ آزمودہ ہے اور بہت ہی، یعنی کہ یہ 1400 سال سے یہ ہم نے جو مشاہدہ کیا ہے، 1400 سال سے بزرگوں نے بھی یہ وظیفہ دیا ہے اور آج ہم بھی آپ کو یہ وظیفہ دے رہے ہیں 1400 سال سے۔ پڑھنا کیا ہے آپ نے؟ آپ کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی بھی حاجت ہے، شادی کی ہے، آپ کو نوکری چاہیے، آپ کاروبار میں برکت چاہیے، گھروں میں خیر و برکت ہو جائے، آپ کی شادی جہاں آپ چاہتے ہیں کہ وہاں شادی ہو جائے، یعنی کہ جو بھی آپ کی دل میں مراد ہے، جو بھی آپ حاجت رکھتے ہیں، مکمل طور پر اجازت ہے ہر قسم کی حاجت کے لیے۔ انتہائی مجرب
انتہائی مجرب. بس آپ نے غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، اور سر پہ دوپٹہ ہمیشہ رکھنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. یہ لازم ہے، یہ لازم ہے. اگر یہ نہ کیا تو پھر وظیفہ بھی نہ کرنا، کیونکہ پھر کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. نماز ضروری ہے. فجر اور سنت اور فجر کے درمیان آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین. پڑھنا کس طرح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. یہ پوری سورت 41 بار اول آخر درود شریف آپ نے پڑھنی ہے، اور پڑھ کر آپ دعا مانگے، انشاءاللہ عزیز آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی. تو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے. میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ قرآن پاک کی ماں ہے، ماں یہ سبق دیتی ہے ہمیں. اس میں تمام جہان جو ہے نا اس میں بسا ہوا ہے، تمام جہان سورہ فاتحہ میں بسا ہوا ہے. اس میں 2 راستے بتائے گئے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ کی مرضی ہے، اب اہدنا الصراط المستقیم پہ چلیں یا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ چلیں. یہ آپ پر میسر ہے. اللہ نے آپ کو اختیار دی ہے کہ آپ کس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. تو اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.